عذر گناہ از قلم بشریٰ الیاس ایپیسوڈ 7 خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے۔ موسمی بارش رمجم برس رہی تھی۔ وہ کومل کے ہیلر ریسٹورنٹ میں بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک خوشگوار شام تھی۔ رامو مڑ کر کبھی اسے بھی دیکھ لیتا تھا۔ وہ ہاتھ میں بندھی گھڑی کو دیکھ رہی تھی تب وہ شخص رامو کی فلاورز سٹال کے سامنے آیا۔ رامو نے اسے اشارہ دیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تذبذب کا شکار تھی، چہرے پر ہیضان پھیلا ہوا تھا۔ اس نے راکیش کو دیکھا۔ یہ ایک 30 سالہ سانولے رنگ کا اونچا لمبا مرد تھا جو شاید اپنے آفس سے سیدھا یہاں آیا تھا۔ پینٹ پر سفید بٹنوں والی شرٹ پہن رکھی تھی، اس پر نیلی ٹائی۔ عذار کو اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں لگی جو اس نے اس سے پہلے کہیں دیکھا ہو۔ جیسے ہی وہ سرخ پھولوں کو لے کر آگے بڑھا، عذار باہر رہی۔ 4 انگلیوں کو اندر کر کے رامو کو انگوٹھا دکھاتے ہوئے وہ اس کا تعاقب کرنے لگی۔ بارش بند ہو گئی تھی لیکن راستے پر پانی تھا۔ وہ 2 گلیوں کو پار کر کے عین سڑک پر آیا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے عذار کو نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں عذار کو عجیب لگا۔ کیا وہ چاہتا تھا کہ عذار اس کا تعاقب کرے، یا وہ ان پھولوں کو دیکھ کر اتنا گم تھا کہ عذار کو اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہسپتال کا زینہ چڑھتے ہوئے بھی وہ ان پھولوں کی خوشبو سونگھتا رہا، جیسے کچھ محسوس کرتا، پھر مسکراتا، اپنی رفتار تیز کرتا۔ عذار اس کا تعاقب کرتے ہوئے کمرے کے باہر آ کر رکی اور کمرے میں جھانکا جہاں ایک عورت بیڈ پر تھی۔ میڈیکل کے مشینوں میں گھڑی، ہسپتال کا نیلے رنگ والا سوٹ تھا، سفید چادر سینے تک اڑا رکھی تھی، پیلی رنگت اور واجبی نقوش والی، نہ زندہ لگتی تھی نہ ہی مردہ۔ قریب کھڑا ڈاکٹر راکیش کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آج بھی وقت پر آئے ہو؟ اس نے مسکرا کے ڈاکٹر کو دیکھا۔ آتا کیسے نہیں؟ راکیش نے پھولوں کو اس عورت کے سرانے رکھا۔ یہ پھول اس کی بیوی کو پسند تھے۔ تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ڈاکٹر کی بات پر وہ ہنسا۔ بالآخر ڈاکٹر کو یہ موقع مل ہی گیا تھا کہ وہ اس سے یہ سوال کرتا۔ ہمارے مذہب میں 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے ڈاکٹر، اور رہتی بھی تو میں نہیں کرتا۔ ہماری شادی محبت کی شادی تھی۔ ہم نے شادی سے پہلے ہی ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا، ہماری محبت میں تیسرے کو شامل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا تھا اور اپنی بیوی کا ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں میں دبایا۔ خیر تم ملاقات کرو، میں باہر ہوں۔ اب وہ اپنی بیوی کے ہاتھ پر بوسہ دینے لگا۔ ڈاکٹر راکیش نے انہیں پکارا تو وہ مڑ کر دیکھنے لگا۔ کیا آپ اپنے خدا سے میری بیوی کے لیے دعا کریں گے؟ شاید ڈاکٹر مسلم تھا۔ راکیش نے اس سے التجا کی تھی۔ کیوں نہیں؟ وہ مسکرائے۔ لیکن دعا تم بھی کر سکتے ہو۔ وہ صرف میرا خدا نہیں ہے، تمہارا بھی ہے، پوری کائنات کا خدا ہے، مگر وہ میری دعا کیوں قبول کرے گا؟ میں اس کی عبادت نہیں کرتا، آپ کرتے ہیں، اس لیے وہ تمہاری دعا پہلے سن لے گا۔ راکیش وہ کافروں کو جلد نواز دیتا ہے۔ ایسا کیوں ڈاکٹر؟ راکیش کو حیرت ہوئی۔ اسے تو لگا تھا ڈاکٹر ابھی اسے دھتکار دے گا کہ تم ایک کافر ہو، خدا تمہاری دعا کیوں سنے؟ وہ مسکرائے۔ ایسا اس لیے راکیش کیونکہ وہ مشرک کی آواز پسند نہیں کرتا۔ مشرک وہ ہوتے ہیں جو خدا کے علاوہ بھی دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں۔ راکیش سوچ میں پڑ گیا۔ بھلا یہ کیا معاملہ ہے؟ جب تم اپنی بیوی اور اپنی محبت میں تیسرے کو شامل نہیں کر سکتے تو وہ اپنی محبت میں کسی اور کی شراکت کو کیوں پسند کرے گا؟ خدا کو نہیں پسند کہ اس کے بندے سے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور سے محبت کرے، کسی اور سے مدد مانگے۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا۔ تمہاری بیوی خوش نصیب ہے جو تم اس سے اتنی محبت کرتے ہو۔ ڈاکٹر باہر نکل آئے۔ ڈاکٹر عذار نے انہیں روکا۔ یہ مریض کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا جس میں راکیش اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر اسے جواب دیتا۔ اس سے پہلے کچھ لمحے وہ حیرانی سے عذار کو دیکھتا رہا، پھر ڈاکٹر کی آنکھوں میں شناسائی ابھری۔ 6 ماہ سے یہ لیڈی کوما میں ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں ایک رائٹر ہوں، کوما کے پیشنٹ پر ریسرچ کر رہی ہوں تاکہ مجھے لکھنے میں آسانی ہو۔ اگر یہ ہوش میں آ جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ مڑ گئی۔ سنو رائٹر، ڈاکٹر نے اسے روکا۔ اس نے جبرا بھینچ لیا، مڑ کر ڈاکٹر کو نہیں دیکھا۔ اپنا نمبر تو دیتی جاؤ۔ اطلاع کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر نے اس پر جلد یقین کر لیا تھا، اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ اپنا نمبر ایک صفحے پر لکھ کر وہ انہیں پکڑا گئی، جسے دیکھ کر وہ مسکرائے۔ صفحے پر صرف نمبر تھا۔ اس کو انہوں نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ڈاکٹر اسے جب تک دیکھتے رہے تب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہوگی۔ رامو یہ وہ نہیں ہے۔ وہ رامو کی شاپ پر آئی اور اسے اطلاع دی۔ رامو نے ایسے منہ بنایا جیسے CID آفیسر ہو اور سوچنے لگا، کچھ عقل کے متوالے، کچھ عشق کے دیوانے، پرواز کہاں تک ہے کس کی، یہ خدا جانے۔ ہفتے کی آخر میں وہ گھر آئی تھی۔ اسے شدت سے اپنی مائیں یاد آ رہی تھیں۔ اسما نے سب اس کی پسند کا کھانا بنایا تھا۔ آمنہ سے اب بھی بات بند تھی۔ وہ کمرے سے باہر نہیں آئی اور نہ ہی عذار ان سے ملنے گئی۔ وہ اپنی ماں کو جانتی تھی، وہ ضدی تھی، اپنے کرنے والی، اور یہ ضد عذار کو بھی وراثت میں ملی تھی۔ آپ نے کچھ زیادہ تکلف نہیں کر لی؟ ایسا لگ رہا ہے میں اپنے سسرال سے آئی ہوں۔ اس کی بات پر اسما صرف مسکرائی تھی۔ اسی وقت عمار اور جیزا اندر داخل ہوئے۔ اوہ، تو اتنا سب صرف میرے لیے نہیں بنا صرف تمہاری پسند کا ہی، بس زیادہ بنا ہے، اس لیے ہمیں بھی دعوت آ گئی۔ جیزا اس کے ساتھ والی کرسی پر
کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ اچھا کھانا کھاؤ۔ اسما نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ تینوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے تھے۔ میز پر درمیان میں رکھے مخملی گلابوں کو ازار فراموش کر گئی تھی۔ تمہاری جاب کیسی جا رہی بیٹا؟ اسما نے عمار کو مخاطب کیا۔ وہ ازار کو دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ ٹھیک، اس نے مختصر سا جواب دیا، جیسے وہ صرف کھانا کھانے آیا تھا۔ تمہاری بوس تمہیں اتنی چھٹیاں کیسے دے دیتی ہیں؟ اسما کے سوال پر ان دونوں نے عمار کو دیکھا۔ عمار کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آنٹی وہ کوئی لیڈی نہیں ہے، وہ جے کے کنگ ہے، اور اس کا تو پوچھو ہی مت۔ عمار کے بجائے جیزا نے جواب دیا۔ مجھے لگا کوئی لڑکی ہے جو ہمارے عمار پر فدا ہے۔ اسما مسکرائی۔ فدا نہ جانے کس پر ہو، اس نے دل میں سوچا۔ وہ اتنے رحم دل بندے ہیں، میں نے آج تک ان جیسا بندہ نہیں دیکھا۔ کیا پرسنالٹی ہے، ذرا برابر بھی تکبر نہیں ہے بندے کو؟ جیزا بتاتے ہوئے چہکی تھی۔ اور اتنے تعریفوں کے پل کیوں بند رہے ہیں؟ اس کے سوال پر جیزا کا نوالا حلق میں پھنس گیا۔ کیا اس راز کو ازار بہام گئی تھی؟ اس سے کچھ بھید نہیں تھا۔ باقی وقت کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ ایمی کو کیا ہوا ہے؟ کھانے کے بعد وہ دونوں ازار کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شاید تم سے ناراض ہے، ہاسٹل جانے کے بعد تم نے ایک بھی کال نہیں کی۔ بیڈ سے کشن اٹھا کر جیزا نے گود میں رکھا۔ تم تو جانتی ہو کتنی بزی ہوں، کالج ورک اور ہانیہ اور واسو اور ہیکر بھی۔ جیزا نے جملہ مکمل کیا۔ ہیکر؟ اس نے حیرت سے جیزا کو دیکھا۔ ہیکر، میں نے اسے اس دن لائبریری میں دیکھا تھا، اس کے ذکر پر تمہاری آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ بکو مت۔ ازار کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ جیزا جانتی تھی اسے کسی کے بھی ساتھ جڑنے کے نام سے بھی غصہ آتا تھا۔ یہ جے کے کنگ کا کیا چکر ہے؟ چند ثانیے کے بعد اس نے جیزا سے سوال کیا۔ تمہیں جے کے کنگ کا نہیں پتا؟ رکو۔ جیزا نے اپنا موبائل اٹھا کر کچھ تصاویر نکالی اور اسے ازار کے سامنے کیا۔ 6 فٹ 1 انچ یا 2 انچ بھی ہو سکتے ہیں، لمبا آدمی گہرے بلو کلر کی مہندرا ایکس یو وی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں گرے رنگ کی تھیں، خوبصورت دلکش بھوڑے رنگ کے خوبصورت بال تھوڑے اٹھا کر پیچھے کی طرف سیٹ کیے گئے تھے۔ چہرے پر ہلکی سی بریڈ اور انابی ہونٹ۔ اف، وہ کسی بھی عورت کا خواب ہو سکتا تھا ازار کے علاوہ۔ یہ جے کے کنگ ہے۔ جیزا اور بھی کچھ کہے جا رہی تھی لیکن اس کی سانسیں ساکن تھیں۔ ستاروں سے الجھتا جا رہا ہوں، شب فرقت بہت گھبرا رہا ہوں، تیرے غم کو بھی کچھ بہلا رہا ہوں، جہاں کو بھی سمجھتا جا رہا ہوں۔ یقین یہ ہے حقیقت کھل رہی ہے، گمان یہ ہے کہ دھوکے کھا رہا ہوں۔ اگر ممکن ہو لے لے اپنی آہٹ، خبر دو حسن کو آ رہا ہوں۔ حدِ زور و کرم سے بڑھ چلا حسن، نگاہیں یار کو آج یاد آ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا۔ جیزا نے اس سے موبائل لیا تو اس کے حواس بحال ہوئے۔ جے کے کنگ کو جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، تم اپنا ہی حال دیکھو۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے میز کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی جہاں بہت سی تصاویر، نوٹس، اخبارات کے صفحات وغیرہ چسپاں تھے۔ اس نے میز سے ایک فائل اٹھائی اور اسے کھول کر کچھ دیکھنے لگی۔ تم ناراض ہو گئی ہو؟ میں صرف مذاق کر رہی تھی ازار۔ جیزا اٹھ کر اس کے قریب ہے اور یہ بھی جانتی ہو مجھے ایسے مذاق نہیں پسند۔ وہ تیزی سے ورق پلٹا رہی تھی۔ یار اتنی تو بری روح مت بنا کر، یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ جیزا نے اس کی تصویر ازار کے سامنے کی۔ ہاں اتنا بھی نہیں، وہ واقعے میں بے حد حسین تھا۔ اس نے دیکھے بغیر جیزا کا ہاتھ بڑے کیا۔ جیزا کا منہ بن گیا، ساتھ ہی اس کے موبائل کی رنگ ہوئی۔ اس نے اشارے سے جیزا کو خاموش رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ ہاں بولو، ازار نے کال ریسیو کرتے کہا۔ دوسری طرف رامو شرمایا۔ آج سویرے وہ آیا تھا جی۔ جیزا اس جانب سے آئی جس میں ازار کا موبائل کان سے لگا تھا، لیکن مجھے پھول تو نہیں ملے۔ کیا میں نے کچھ مس کر دیا ہے آج؟ اس نے سوچا۔ اچھا پھر کیا جی؟ میں نے اس کی کالر کو پکڑا، اس سے کہا بول سوری جی، میں گالی نہیں دیتا لیکن آپ کا کام بھی تو کرنا تھا نا۔ رامو تم نے اسے کچھ بتایا تو نہیں؟ نہیں جی۔ رامو آپ کو اتنا بیوقوف لگتا ہے کیا؟ نہیں، سمجھدار لگتے ہو۔ وہ خوش ہوا، پھر اپنی بہادری کی کہانی تفصیل سے سنانے لگا۔ کیا نام بتایا اس نے؟ ازار نے اسے اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ اسے رامو کی بہادری سے کوئی مطلب نہیں تھا، مگر وہ ایک بچہ تھا، وہ اس کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ اللہ رکھا، نام اس کے دماغ میں کلک ہوا۔ 1 بار 2 بار 3 بار۔ اس نے موبائل کو کندھے اور کان کے درمیان دبایا، بائیں ہاتھ میں پکڑی فائل چھوڑی اور میز سے ایک ڈائری نکالی۔ کچھ دیر وہ ڈھونڈنے لگی۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں اس اللہ رکھا سے ڈرتا نہیں ہوں، وہ چاہے کتنا بھی باڈی بلڈر ہو، میری بہادری کے آگے پانی ہی بڑھے گا۔ وہ ساتھ رامو کی بے تکی باتیں بھی سن رہی تھی اور اسے ڈائری میں وہ نام مل گیا۔ اسے پتہ چل گیا وہ کون تھا۔ اللہ رکھا، یہ کون تھا؟ رامو کا فون بند ہوتے ہی جیزا نے اس سے پوچھا۔ کوئی نہیں، تم بتاؤ کیا بتا رہی تھی؟ اس نے جیزا کا موبائل لیا تاکہ جیزا اس کی اور رامو کی بات بھول جائے، لیکن اس کے موبائل پر جے کے کنگ کی دوسری تصویر کھلی ہوئی تھی، دل فریب مسکراہٹ جس میں اس کے دائیں گال پر ڈمپل پڑ رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ ہی ڈالی تھی، پھر فون جیزا کو دیا۔ یہ کالج کے باہر کی تصویر ہے۔ کیا وہ کالج آیا تھا؟ کیوں؟
ایک ساتھ اس نے کئی سوال کیے۔ دراصل تمہیں کچھ بتانا تھا۔ جزا نے تحمید باندھی۔ اس کے چہرے پر سودگی تھی۔ دونوں پھر بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ جے کے کنگ ہانیہ سے ملنے آیا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگی تھی۔ کیوں؟ ہانیہ کا کوئی لور ہے، یہ ہم سمجھ ہی گئے تھے۔ وہ جیسن کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی۔ جس طرح کا جے کے کنگ ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہانیہ ہی اس کے پیچھے پڑی ہوگی، کیونکہ بھائی نے بتایا تھا جے کے کنگ کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ پینڈنٹ بھی اسی نے ہانیہ کو دیا ہے۔ اس پر ان دونوں کے انیشلز بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ واسو نے ہانیہ کو کڈنیپ کیا ہے۔ وہ ریزا کو خاموشی سے سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ دانتوں سے اپنے لب بھی کاٹ رہی تھی۔ اگر جے کے کنگ نے ہانیہ کو گفٹ دیا ہے تو ہانیہ اس کے پیچھے کیسے ہوئی جزا؟ اس کا مطلب ہے وہ دونوں برابر کے شریک ہیں۔ پھر سزا صرف ہانیہ کو کیوں؟ یہ کیا بول رہی ہو؟ جزا کھڑی ہوئی۔ سچ، اپنے دل کو ایک طرف رکھ کر آنکھوں سے عشق کی پٹی اتار کر سچ کو دیکھو ذرا۔ صرف ہانیہ سزا کیوں بھگتے؟ ہانیہ کا کڈنیپ جے کے کنگ نے تو نہیں کروایا۔ اب تم حد سے بڑھ رہی ہو ازار۔ اوکے، حد میں واپس آ جاتی ہوں۔ اس جے کے کنگ سے ملنا ہوگا۔ آخری بات اس نے صرف سوچی تھی۔ میں وہ لڑکی ہوں کہ اداسیاں عشق کرتی ہیں جس سے۔ میز پر دونوں ہاتھوں کو جوڑے سر ہاتھوں پر گرائے آنکھیں مدے میں بیٹھی بے چین بے سکون رامو سے ہی تھا۔ اس اللہ رکھا نے صبح وہ پھول خریدے اور اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ پھول گھر پہنچ گئے تھے۔ ریڈ ویلویٹی روز۔ اسما بیگم اسے بتانا بھول گئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر انہیں یاد آیا تھا۔ اس کے موبائل پر جے کے کنگ کی تصاویر چل رہی تھیں اور ذہن میں ایک 11-12 سال کے بچے کی تصویر۔ وہ دونوں آپس میں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ گرے آنکھیں، بوڑھے بال، دائیں گال پر ڈمپل، سب تو اس سے ملتا تھا۔ نہیں، وہ چیخی اور چہرہ اٹھایا۔ کھڑکی سے اندر داخل ہوتی فضا اس کے کھلے سیاہ بال اڑا رہی تھی۔ وہ بچہ میری نگاہوں سے اوجھل کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں اور وہ بچہ مسکراتا جیسے اس کی حالت پر اسے لطف آیا ہو۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ وہ جے کے کنگ نہیں ہے۔ نہیں، وہ جے کے کنگ نہیں ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی اور موبائل کی سکرین کو روکا جس پر اس کی تصویر تھی۔ اسے بند کیا۔ ایک اور عجیب بات اسے کھائی جا رہی تھی کہ اللہ رکھا اسے پھول کیوں بھیج رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی تھی ماضی میں اللہ رکھا سے اس کی کیا بات ہوئی تھی۔ ہیلو، ہائے، کون؟ ایک خوشگوار آواز تھی۔ میں ازار۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دوسری طرف چہکتی سی ہنسی سنائی دی۔ اوہ واو، کیسی ہو تم؟ ازار کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے۔ آپ کون؟ میں سارم کا دوست۔ سارم کے کسی دوست نے ازار سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ مجھے نانی جان سے بات کرنی ہے، انہیں بلا دیں پلیز، اس نے التجائیہ کہا اور پیچھے سے اس دوست کی آواز آئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شاید وہ کسی سے کہہ رہا تھا۔ فون منطقہ ہوا تو وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ اس نے پھر کال کی۔ وہ ازار تھی، کہاں خاموش ہوتی۔ ہیلو، اس نے اب کی بار ذرا ادب سے کہا تاکہ سارم کا دوست سارم کو اس کی شکایت نہ لگا دے، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی، عجیب سی خاموشی۔ ہیلو نانی جان۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ آپ کا گفٹ مجھے پسند نہیں آیا۔ آپ نے ایک چھوٹے بچے کی تصویر بھیج دی، کیا وہ بڑا نہیں ہوا؟ بات اتنے عجیب طریقے سے بولی گئی تھی کہ کسی کو بھی ہنسی آ جاتی، لیکن دوسری طرف وہ تھا سپار چہرہ لیے کھڑا رہا۔ کون سی تصویر؟ کاٹدار لہجے میں جملہ کہا گیا تھا جیسے ایک جیلر قیدی سے پوچھ رہا ہو۔ آپ کون؟ پہلی والی آواز اسے زیادہ پسند آئی تھی۔ یہ تو کوئی جلاد لگ رہا تھا۔ اللہ رکھا کون؟ کیا کون کی رٹ لگا رکھی ہے؟ تمہاری نانی جان گھر میں نہیں ہے؟ آئے گی تو بول دوں گا، کہہ کر اس نے فون کھٹ سے بند کر دیا۔ بدتمیز، کیا بولو گے؟ میرا نام تک نہیں پوچھا۔ ہیکر کی کال آئی تو اس نے بال کان کے پیچھے عرصے اور کال ریسیو کی۔ ماضی کا منظر فضا میں تحلیل ہوتا مر گیا، لیکن آواز ذہن میں اب تک زندہ رہی تھی۔ واسو کی کہانی سے کیا ملا پھر؟ آواز نے اسے کچھ وقت کے لیے ساکن کر دیا تو اس نے اپنی سوچ کو جھٹکا۔ واسو کی کہانی کسی سے ملتی ہے اور اس کا حسابی علامات کا ماسک بھی عجیب سا ہے۔ میں ایسی کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی۔ لیکن کوکن کے تمام لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین، اس لفظ پر زور دیا، ایک وزنی لفظ ہے۔ جب تک میں اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے بھی یقین نہیں آئے گا، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہ جزا کیسی کہانیاں پڑھتی ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ واسو کی کہانی کس سے ملتی ہے؟ میں پہلی بار جب کومل سے ملی تھی تب اس نے مجھے اس ہاسٹل کی کہانی سنائی تھی۔ واسو کی کہانی وہی کہانی ہے۔ اس کتاب میں بھی ہاسٹل کو تاج محل سے مشابہت دی گئی ہے، محبت کی نشانی۔ شور کو اگنور کر دیں، اس نے ناگواری سے کہا۔ اسے لفظ محبت سے عجیب سی وحشت ہوتی تھی، مگر کومل نے کہا تھا وہ پروفیسر اپنی بیوی کے ساتھ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر کتاب میں ایسا کیوں لکھا ہے کہ پروفیسر اور اس کی بیوی کو ایک درخت پر پھانسی دے دی گئی تھی؟ اور وہ درخت واسو کا درخت کہلاتا ہے، کومل نے کہا تھا۔ کوکن کے شہریوں نے ان پر بہت ظلم ڈھائے تھے۔ کتاب میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ دونوں تڑپ تڑپ کر اس درخت پر مر گئے، لیکن کوکن کے لوگ آرام کی نیند سوتے رہے، کوئی انہیں بچانے نہیں آیا۔ اگلی صبح جب لوگ اس درخت کے قریب آئے تو رسیاں کٹی ہوئی تھیں، دونوں کی باڈی نہیں ملی اور درخت پر واسو کا نشان تھا، اور لوگوں کا ماننا ہے وہ دونوں بھوت بن گئے۔
وہ پروفیسر واسو ہیں۔ ان کے مرنے والی رات اماوس کی رات تھی، اس لیے واسو کے درخت پر کوئی بھی لاش فرسٹ مون نائٹ کو ملتی ہے۔ کوئی بھوت انہیں مار رہا ہے۔ آئی کانٹ بلیو، ایک مرا ہوا انسان دوسرے زندہ لوگوں کو کڈنیپ کر رہا ہے، مار رہا ہے، اور پولیس کچھ نہیں کر رہی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ واسو زندہ ہو سکتا ہے اس حادثے کے بعد ان 3 لڑکوں کی باڈی اسی درخت پر ملی تھی اور ایسی ہی کئی لاش اس پر ملی ہیں۔ اس کے حسابی علامات کے ماسک کو دیکھ کر سمجھ آ رہا ہے کہ وہ علم ریاضی کا پروفیسر ہے۔ جب اس پروفیسر نے ان لڑکوں سے اپنا انتقام لے لیا تھا تو اب وہ دوسروں کو کیوں قتل کر رہا ہے؟ شاید اسے لگتا ہے کہ کوکن کے تمام لوگ اس کے اس حال کے ذمہ دار ہیں اور تمام گناہ گاروں کو سزا دینا اس کا کام ہے۔ واسو اپنے خط میں آخر یہی لکھتا ہے، جس نے گناہ کیا اس کو سزا ملے گی۔ کچھ تو ہے جو اس کتاب میں مسنگ ہے۔ ایک اور حیرت والی بات ہے، کیا ہیکر کو تجسس ہوا؟ واسو کی کہانی کے اختتام کے بعد مصنف نے 2 مزید جملے لکھے ہیں جس کا کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی کھڑکی جس میں امید روز جاگتی ہے، روز مرتی ہے، کیا تم نے تلاش کیا؟ واسو کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی سی ڈائری کھول کر وہ جملے اسے سنائے۔ جب اس کہانی کا خاتمہ ہو چکا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ اذہان نے بائیں ہاتھ سے پیشانی مسلی۔ شاید مصنف ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ ہم سے تلاش کا پوچھ رہا ہے۔ واسو کے آغاز کا مطلب وہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ جیسے واسو کون ہے، کیونکہ کسی نے واسو کی اصل صورت نہیں دیکھی ہے، صرف ماسک میں دیکھا ہے۔ تم فری ہو تو ایک اور کام کرو، جینی سے مصنف کا پوچھو کون ہے، کہاں رہتے ہیں۔ اس کتاب پر مصنف کا نام نہیں تھا۔ اس نے جواب سنے بغیر ہی کول متکا کر دی۔ دیکھیے پاتے ہیں اشاک بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ داخل ہوتے ہی کومل نے بیگ کو اس کے بیڈ پر اچھالا۔ اذہان نے اسے تند نظر سے دیکھا تھا۔ اتنے دنوں میں وہ یہ تو جان گئی تھی کہ اذہان ایک نفاست پسند لڑکی ہے۔ اس کی ہر چیز قرینے سے رکھی جاتی ہے، جیسے ایک اسکیل سے ناپ لے کر رکھی ہو، اور ذرا ادھر سے ادھر ہو جائے یہ تو ناممکن تھا۔ تم آج کالج کیوں نہیں آئی؟ اس نے خود ہی اپنا بیگ اذہان کے بیڈ سے اٹھا کر ایک طرف رکھا۔ کچھ دوسرا کام تھا اس لیے۔ وہ اب اپنی ڈائری دیکھ رہی تھی۔ کام؟ کومل نے منہ بنایا۔ میں نے سوچا تھا تم اپنے کالج کی ٹاپر ہو تو میرا کوئی مد مقابل آیا ہے، اب مزہ آئے گا۔ کالج کے آخری 2 سال ڈھنگ سے گزریں گے، لیکن تم تو اپنی ہی دنیا میں ہو۔ یہ اس کے لیے شکوہ تھا؟ وہ خوب سمجھ رہی تھی۔ اسے ڈائری بند کی، اپنے کھلے لمبے بالوں کو جوڑے کے شیپ میں باندھا۔ 1-2 چھوٹی لٹ اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ کرسی کو کومل کی طرف موڑ کر اسے غور سے دیکھا۔ اگر میں یہاں صرف پڑھنے آتی تو تمہیں ضرور بتاتی کہ مقابلہ کیا ہوتا ہے۔ خیر، تم پھر بھی اپنی تیاری اچھے سے کرو۔ میرا مقابلے کا ارادہ ہے تو نہیں، میں نے میرے اپنوں کو کھویا ہے کومل۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ واسو کو ڈھونڈنا میرے لیے اس مقابلے سے زیادہ ضروری ہے۔ میرے بابا، چچا، بھائی بہنوں جیسی کزن، گلے مینا اور دوست عظیم اپنی ماؤں کو ہر رات روتے ہوئے دیکھتی تھی، اس لیے میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اچھے سے واسو کو تلاش کر سکوں۔ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، پھر واسو نے انہیں کیوں قتل کیا؟ وہ کتاب اسے لیجنڈ کہتی ہے۔ تم بتاؤ، کیا لیجنڈز ایسے ہوتے ہیں؟ آخر میں اس کی آواز بڑھا گئی۔ کومل نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا آدمی جو بیٹا نہ ہونے پر اپنے بھائی کے بیٹوں کو محبت دے، اس کی بیوی بن ماں کے بچوں کو لاڈ پیار کرے، ایسے 2 لوگ جن کے لیے نیکی ہی سب کچھ ہے، اور وہ نیکی دائیں ہاتھ سے کریں بھی تو بائیں ہاتھ کو خبر ہونے نہ دیں۔ وہ یتیموں کی زندگی سنواریں، بے سہارا کو آسرا دیں، احسان کریں تو احسان جتائیں نہ۔ بتاؤ، ایسے محبت کرنے والے 2 بزرگوں کو مار کر اس نے کیا ثواب کمایا ہے؟ ایسے لوگ کیسے سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ میری ناراضگی جو بھی رہی ہے، وہ میرے نانا نانی تھے، مجھے ان سے ملنا تھا، ان کے اس سفید محل جیسے گھر میں رہنا تھا۔ میری کتنی باتیں تھی، کتنے سوالات تھے جو ان لوگوں سے کرنے تھے۔ اب میں کس سے کہوں؟ آنسو رخسار سے پھسلے تو اس نے ہتھیلی سے بے دردی سے مسلا۔ شاید اپنی حد توڑ گئے تھے جو کسی انسان کے سامنے گر پڑے۔ اس لیے میں واسو کو تلاش کرنا چاہتی ہوں، اسے ملنا چاہتی ہوں، سوال کرنا چاہتی ہوں، اس نے میرے خاندان کے اتنے افراد کا قتل کیوں کیا؟ تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی پھر؟ کومل نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہر کسی کے گھر کا 1 یا 2 فرد ہی غائب ہوئے یا قتل، اور میرے گھر سے کل 5 افراد کا قتل ہوا ہے اور 1 اب تک غائب ہے۔ کچھ وقت اسے دکھ سے دیکھتے رہنے کے بعد کومل واش روم کی طرف بڑھی۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ ہاں بولو۔ اس نے مڑ کر اذہان کو دیکھا۔ تم نے واسو کی کہانی کہاں سنی ہے؟ میں نے واسو کی کہانی نہیں سنی، نہ ہی پڑھی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اذہان نے اس سے ایسا سوال کیوں کیا۔ تم جانتی ہو میری ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ میری ماں بہت زیادہ ڈرتی ہیں، وہ مجھے اس کہانی کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ واسو کی کہانی پڑھنے والے زیادہ تر زندہ نہیں رہتے۔ واسو کی کہانی سے مراد دی بگننگ آف ہاسٹل۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ اذہان کے قریب بیڈ پر بیٹھی۔ تم نے مجھے اس ہاسٹل کی کہانی سنائی تھی جو ایک پروفیسر نے اس جگہ کو ہاسٹل کے لیے دیا تھا، وہ کہانی واسو کی کہانی ہے۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا؟
ہاں وہ واسو کی کہانی ہے، میں نے پوری کتاب پڑھ لی، وہ پروفیسر واسو ہیں اس کا نام، اس کا ماسک حسابی علامات کا بنا تھا، اس کا درخت، اس کا نشان۔ وہ میتھس کے پروفیسر تھے۔ کومل ایسے بولی جیسے خود سے بات کر رہی ہو۔ ہاں نہیں مطلب اتنے سالوں سے میں لڑکیوں کو واسو کی کہانی سناتی آئی ہوں، اوف اگر میری ماں کو پتہ چلا تو وہ ہی مجھے پہلے مار ڈالے گی۔ کومل نے جھرجھری لی۔ لیکن تمہاری کہانی میں واسو زندہ ہے اور کتاب میں مردہ بھوت ہے، کچھ عجیب نہیں ہے؟ ہائے بھاڑ میں جائے، زندہ اور مردہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہائے بھاڑ میں جائے، زندہ اور مردہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ واسو کی کہانی ہے۔ ہمیں نفیسہ آپا نے سنائی تھی، اور نفیسہ آپا نے وہ کہاں سنی معلوم نہیں، شاید کہیں پڑھی ہو۔ مطلب نفیسہ آپا نے واسو کی کہانی اس ہاسٹل سے جوڑ دی۔ او مائی گاڈ، نفیسہ آپا بینا۔ کومل نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ کومل واش روم میں چلی گئی تو اس نے پھر اپنا سر ویسے ہی ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہیکر کے میسج نے پھر اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ ہیکر، میں نے پورا کمپیوٹر چیک کر لیا ہے لیکن اس میں نہ مصنف کا نام ہے اور نہ ہی ایڈریس۔ اب تمہیں کس نے کہا تھا لائبریری کا کمپیوٹر ہیک کرو؟ اذان نے ٹائپ کیا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں جینی سے بات کرنے کا کہا تھا۔ ہیکر، مس ڈیٹیکٹو، وہ مجھے کبھی ایڈریس نہیں دیں گی، اس لیے جو مجھے آتا ہے میں نے وہی کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا۔ ہیکر، تو تم کر لو، آئندہ مجھے حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جا چکا تھا۔ اس نے پھر اپنا سر تھاما۔ اف، اب پھر لائبریری آف ہیونز پاس جانا ہوگا۔ پتہ نہیں اس کی یہ تلاش اسے اور کتنا تھکانے والی تھی۔